السلام علیکم ویور، یہ سلطان ایوب کتال کا دربار سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو سڑک ہے یہاں میلے پر بہت رش ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال سلطان ایوب کتال کا عرس منایا جاتا ہے اور یہاں پر بہت بڑا میلہ منعقد ہوتا ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہ ساری محکمہ اوقاف کی ہے۔ میلے پر اس جگہ پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر مختلف قسم کے بازار لگتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں اور خرید و فروخت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت بڑا میلہ ہر سال یہاں پر منعقد ہوتا ہے۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں۔ السلام علیکم ویور، آج آپ کو ہم لے کے آئے ہیں سلطان ایوب کتال کے دربار پہ۔ یہ ہے ضلع لودھراں کے شہر دنیا پور سے تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر دوری پہ۔ آئیں اندر چلتے ہیں، آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ویور، یہ احاطہ دربار میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ کا مزار مبارک ہے۔ اب ہم آپ کو حضرت سلطان ایوب کتال کی مکمل ہسٹری، آپ کی کرامات، سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے۔ کتب الاقطاب، حضرت سلطان ایوب کتال آپ ہاشمی خاندان میں سے ہیں اور آپ کی ولادت 701 ہجری 1225 کو بمقام ماڑی رشید پور میں ہوئی، جس کا موجودہ نام قصبہ مخدوم رشید ہے، جو کہ ملتان شریف کے قریب واقع ہے۔ آپ مادرزاد ولی ہیں اور آپ کے دادا کا نام مخدوم عبدالرشید حقانی ہے۔ آپ ابھی بہت چھوٹی عمر میں تھے کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آپ کی عمر 7 سال کی تھی تو آپ کے والد گرامی حضرت سلطان ابو بکر بھی وصال فرما گئے، اور ان کی ختم خوانی پر آپ کی دستار بندی شیخ المسلمین مخدوم حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے کرائی، جو کہ حضرت سلطان ایوب کتال کے دادا مخدوم عبدالرشید حقانی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت سلطان ایوب کتال نے اپنی ظاہری اور باطنی فیض اپنے دادا مخدوم عبدالرشید حقانی سے حاصل کیا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کو بچپن سے ہی انسانوں اور جانوروں پر شفقت کرنے کی عادت تھی۔ آپ بہت جلال والے تھے اور آپ کو مویشی چگانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ آپ اکثر مویشی چرانے کی غرض سے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ ویور، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار آپ کا بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ دربار کے چاروں طرف دروازے لگے ہوئے ہیں، جن میں سے 3 دروازے بند ہیں اور 1 دروازہ کھلا ہے، اور مشرق کی جانب آپ کو یہ دروازہ بہشتی دروازہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہم نے بہت کوشش کی اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی، لیکن کوئی واضح ہمیں معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن وہاں سے جو ہمیں سننے میں آیا ہے، یہ بہشتی دروازہ 7 اور 8 محرم کو کھولا جاتا ہے، اور کچھ بتانے والوں نے یہ بتایا ہے کہ 7 اور 8 محرم کو یہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور جو لوگ اس دروازے سے گزرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت سلطان ایوب کتال کا مزار جو آپ نے دیکھا۔ میلے کے دنوں میں یہ جگہ عورتوں کے لیے مختص کی گئی ہوتی ہے، اور یہ جو دربار بنایا جا رہا ہے یہاں پر قبر آپ کے بیٹے کا مزار ہے، یہ جو پہلے صرف قبر ہوا کرتی تھی اور اب اس کو بھی مزار کے طور پر بلڈنگ بنائی جا رہی ہے۔ ویور، یہ ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، وہ سامنے ہمیں ایک کمرہ نما ایک نظر آ رہا ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی بھی ہم نے یہاں سے معلومات جو حاصل کی ہے
وہ ہمیں یہ معلومات ملی ہے کہ یہ اماں سائیں کی قبر ہے، جو کہ حضرت سلطان ایوب کتال کی زوجہ تھی۔ یہاں پر بچوں اور مردوں کا داخلہ منع ہے۔ باہر سے آپ فاتح خوانی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت پرانا درخت یہاں لگا ہوا ہے۔ پیر بڈھن شاہ قریشی ہاشمی کی یہ اندر قبر ہے۔ یہ یہاں کے گدی نشین ہیں اور ان کا خاندان یہاں کا گدی نشین چلتا آ رہا ہے۔ ویور، یہ کچھ قبریں آپ کے خاندان کی ہیں، حضرت سلطان ایوب کتال کے یا ان کے مریدین میں سے ہیں۔ یہ سامنے مسجد ہے، اس کی بہت خوبصورت کہانی ہے جو آپ کو آگے جا کے بتائی جائے گی۔ فی الحال آپ مسجد کا نظارہ کریں، بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، یہ بھی سالوں سال پرانی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تاریخ بتاتے ہوئے اس مسجد کا واقعہ آپ سے ذکر کریں گے۔ جی، تو ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ مال مویشی چرانے کی غرض سے جنگل میں جایا کرتے تھے تو ذکر الہی میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب جنگل میں آپ عبادت میں مصروف تھے تو وہاں ایک بزرگ ظاہر ہوئے جو آپ کو شربت کا پیالہ پیش کر رہے تھے اور کہا، بیٹا اپنے دادا کو میرا سلام کہنا، میں خضر ہوں۔ تو آپ نے وہ پیالہ نوش فرمایا، آپ میں خضری علم منتقل ہو گیا۔ ویور، یہ اب ہم جا رہے ہیں مائی منوری کے دربار پر۔ یہ جو آپ کو مٹی کے ٹبے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک وقت میں ایک شہر ہوا کرتا تھا جو کہ حضرت سلطان ایوب کتال نے اللہ کے حوالے کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کے مرید کی گائے کو کھا لیا تھا، تو پھر حضرت سلطان ایوب کتال یہاں سے یہ علاقہ چھوڑ کے دور چلے گئے جہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ وہ جو مسجد آپ کو بتائی تھی، وہ مسجد بھی یہاں ہوا کرتی تھی، لیکن جب سلطان ایوب کتال اس علاقے کو چھوڑ کے وہاں جا کے رہنے لگے، وہاں اس وقت جنگل ہوا کرتا تھا، تو وہ مسجد راتوں رات وہاں پہنچ چکی تھی۔ جب لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ مسجد اس جگہ پر موجود نہیں تھی۔ ویور، یہ مائی منوری کا دربار ہے اور یہ وہ شہر ہے جو اللہ کے حکم سے پلٹ دیا گیا تھا۔ ویور، مائی منوری آپ کے مریدین میں سے تھی۔ آپ کی گائے جنگل میں چگنے کے لیے گئی تھی تو وہاں سے ایک قبیلہ اتر رہا تھا جن کے لوگوں نے وہ گائے پکڑ کر ذبح کی اور کھا لی تھی۔ مائی منوری نے حضرت سلطان ایوب کتال کو آ کے شکایت کی کہ اس طرح میری گائے گم ہو چکی ہے اور مجھے ان لوگوں پر شک ہے۔ حضرت سلطان ایوب کتال نے ان لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ کیا گائے آپ لوگوں نے چرائی ہے؟ تو وہ لوگ صاف مکر گئے۔ حضرت سلطان ایوب کتال نے گائے کو آواز دی جو وہ کھا چکے تھے، تو ان کے پیٹوں میں سے گائے بولنے لگی۔ تو حضرت سلطان ایوب غصے میں آ گئے اور ان کو بد دعا دی، اور وہ لوگ اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے مختلف بہت سارے لوگ رات کو اندھے ہو جاتے ہیں۔ ویور، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین میں، یہاں لوگ موتی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کافی ساری جگہ ہے جس میں سے لوگ موتی ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری منتیں مرادیں پوری ہوں گی، جس کو موتی مل جائے گا۔ ویور، میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے کوئی موتی یہاں سے نہیں ملا۔ شاید میری منتیں مرادیں ابھی پوری ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ بہت زبردست جگہ تھی جو دیکھنے کے لیے ہم ملتان سے دنیا پور آئے تھے۔ آپ کو بھی کبھی ٹائم ملے تو آپ ضرور حضرت سلطان ایوب کتال کے دربار پر وزٹ کرنا، بہت زبردست جگہ ہے۔ اور ساتھ یہ مائی منوری کا دربار اور یہ وہ ٹبے ٹیلے ہیں جو ایک وقت میں شہر ہوا کرتا تھا اور پھر وہ تباہ ہو گیا۔ تو ویور، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو ضرور کریں، لائک شیئر کیا کریں۔